کے کلام کو قرآن کے بعد قبول فرمائے، ان کے رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ قبلہ کعبہ کی شکر سلامتی کے لیے بھی تمام عبادت کے قبول اللہ تعالیٰ کی جان ہماری عزت اور ان کے تمام معلوم کی غفرت کے لیے، اور جہاں کہیں بھی تعاون کر رہے ہیں پروردگار کے تعاون کو اپنی بار میں رہے قبول فرمائے۔ دعا کے قبولیت کے لیے مرتبہ بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ قبلہ کعبہ علامہ شفقت علی نقوی صاحب سے درخواست کرنا اور کسی کے ممبر اور خطابت کے طرح انجام ہے، ان کے شکر سلامتی کے لیے مرتبہ بلند ترین صلوات
تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، جو باہر تشریف فرما ہے وہ اگر پورا نہ بنائے تو اندر تشریف لیں. صلوات پڑھیں محمد والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتى تسمعه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان محترم، شیعہ اور ان کے عقائد کے عنوان سے مسلسل گفتگو آپ کی خدمت میں ہو رہی ہے. گفتگو یہاں تک پہنچی کہ شیعہ صدر اسلام سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اس لیے کہ مسلک تشیع کا جس دن آغاز ہوا اس دن ان کا امام موجود تھا اور قیامت کے آنے سے پہلے شیعہ کا امام موجود ہوگا. اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے عزیزان، قرآن مجید میں ہے کہ ہر قوم کو اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. اب جس کا امام ہی نہیں ہے اس کا کیا ہوگا؟ جس کا امام نہیں ہے
اس کا کیا ہوگا؟ ہم تو سرخرو ہیں، ہمارا تو امام ہے، پہلا بھی تھا، دوسرا بھی تھا، تیسرا بھی ہے، 12واں بھی ہے۔ جو جس زمانے کا ہے وہ اس امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، لیکن جن کا ہے ہی نہیں، جو امام کے امامت کے قائل ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے دنیا میں بھی مشکل ہے اور دنیا سے زیادہ وہاں مشکل ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وہ وہاں پر ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، کوئی ہمیں نجات دے دے، ہمیں بچا لے۔ کون بچائے گا میرے بھائی؟ یہ دنیا میں ہم ابھی بچا لیتے ہیں، یہ الگ مسئلہ۔ آخرت میں تو سب کو اپنی فکر ہوگی، تو اپنے اماموں کے پیچھے اٹھایا جائے گا، تو جو امام کو مانتا ہے اس کے لیے آخرت آسانی سے گزر جائے گی۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، ایک سوال پڑھے محمد عالم۔ سماعت آپ کی یہ خوبصورت ہے کہ جلدی جلدی پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، تاکہ جتنی گفتگو ہے آپ تک پہنچائی جا سکے۔ آج بھی اسی منزل سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، جو ہمارا مسلک ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ توجہ چاہوں عزیزان، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ولی خدا ہے یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے سارا نظام ولایت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اگر ولایت کو نکال دیا جائے تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ نظام کی بقا ولایت پر ہے۔ ایسا میں دو تین باتیں ایسی ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو بات پہنچ جائے گی، اور بعد میں اگر تھکاوٹ ہوئی تو وہ باتیں آپ کے ذہن میں نہ بھی رہی تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں ابتدا میں کر رہا ہوں کہ بہت ضروری سمجھنا ہے۔ دیکھیے ہے کیا ولایت؟ ہے کیا ولایت؟ یہ نہیں ہے کہ آپ امیر المومنین کو پہلا امام مانتے ہیں، تو ہے امام ہے۔ ولایت کا درجہ، ولایت کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ایسا نہیں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں، روایات میں بھی ہے، ابھی پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں واقعات، اور مختلف روایات میں بھی ہے، توحید، توجہ جاؤ عزیزو، توحید یعنی لا الہ بولیے الا اللہ، یہ توحید ہے نا۔ تمام انبیاء جب دنیا میں آئے نبوت اور رسالت کے لیے، ان سب کا پیغام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، ایسے ہے نا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، بس اتنی میسج تھا سب کا۔ تو لا الہ الا اللہ توحید ہے، ایسی ہے نا۔ اصول دین کہتے ہیں، بولو 5، شرما مت تو جواب آتا ہے۔ اصول دین کہتے ہیں 5، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ ہے ہمارے مسلک میں۔ توجہ چاہوں گا، ہمارا مسلک چونکہ پنجتنی ہے تو اصول دین 5 ہے، ہمارے یہاں 5 ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاں 3 ہے، ٹھیک ہے نا۔ 3 میں ہم اتفاق کرتے ہیں، توحید، نبوت، قیامت، یہ 3 ہمارے بھائیوں کے مذہب کے اصول ہے، اس میں ہم اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن 2 میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا عادل ہے، وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ توجہ چاہو عزیزو، وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، بولو ہے نا۔ جس نے جتنا کیا ہوگا اس کو اتنا ہی ملے گا، یہ ہے اس کی عدالت۔ لیکن وہ عدالت کے ساتھ کریم بھی ہے۔ وہ کہتا ہے تم 1 نیکی کرو گے تو میں 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا، اور تم 1 گناہ کرو گے تو 1 کی سزا دوں گا۔ یہ اس کی کریمیت کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن خدا عادل ہے، جو جتنا کرے گا، توجہ چاہوں گا، اتنی سزا اتنا ثواب، ایسے ہے نا بھائی۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ خدا عادل ہے، اور دوسروں کا مسلک یہ ہے خدا جسے چاہے جنت میں ڈالے، جسے چاہے جہنم میں لے جائے۔ یعنی خدا اگر چاہے، ان کے مطابق خدا اگر چاہے
یزید کو جنت میں ڈال دے، حسین کو نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دے، یہ ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ خدا اگر چاہے نمرود کو جنت میں لے جائے، ابراہیم کو جہنم میں ڈال دے، تو بھائی ایسا ایمان و عقیدہ آپ کو مبارک ہو۔ اللہ عادل ہے، اس نے یہ کہا کہ میں ظالم کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اور ظالم کبھی جنت میں نہیں جاتے۔ بچوں اس طرح ایک سلام پڑھ دے محمد آل محمد۔ اسے لے جا نیچے بیٹا اپنے بابا کے پاس، ایک بار سلام پڑھ محمد آل محمد۔ اور فرمائیے اس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ عادل ہے، اللہ ظالم بولے نہیں ہے نا، ایسا عادل ہے۔ بات آگے جو سن لو، دیکھیں کچھ مباحث ایسی ہوتی ہیں جو عمومی محفل میں نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں گفتگو کرو لوگوں کے قدر عقول کے مطابق، سمجھ کے مطابق۔ اب یہاں پر اگر میں قضا و قدر کے بارے میں بات کروں تو گمراہ ہو کر اٹھو گے ایسے، جبر و اختیار کے بارے میں گفتگو کرو تو آدھا مجمع سے زیادہ گمراہ ہو اٹھے گا یہاں سے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح توحید کے بارے میں زیادہ گفتگو ہو نہیں سکتی، جتنی اجازت ہے اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قضا و قدر، جبر و اختیار، یہ ساری مباحث حوزہ علمیہ کی ہے، یہاں عوام و ناس کے درمیان کرنے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قضا و قدر میں فقط اتنا کہنا جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر فرما دیا اس پہ راضی رہو بس۔ اب یہ قضا کیا ہے، قدر کیا ہے، اس پر پھر کتنے سوال ذہن میں آتے ہیں، ان پہ پڑھو ہی مت۔ خدا عادل ہے یا نہیں؟ بولو میرے بھائی، سب بولو، عادل ہے نا۔ اگر خدا یہ آنکھیں، توجہ جاؤ، یہ آنکھیں پیچھے لگا دیتا، یہ اس کا عدل تھا؟ نہیں تھا نا، عدل تھا اس کا؟ نہیں تھا نا۔ دیکھنا آگے سے پیچھے آنکھیں ہوتی تو عدل نہیں ہے نا۔ کان کو ناک کی جگہ لے آتا، ناک کو کان کی جگہ لے جاتا، یہ عدل ہوتا؟ ہاں، عدل کی دوسری تعریف، توجہ جاؤ عزیزان محترم، عدل کی دوسری تعریف یہ ہے جو جس جگہ بنتا ہے اسی جگہ اسے رکھا جائے۔ اللہ، کچھ کہنا چاہتا ہوں، اشارہ جہاں، جو جگہ جس کی ہے اس کو وہی رکھا جائے۔ آنکھ کی جگہ یہاں ہے، کان کی جگہ یہاں ہے، ناک کی جگہ یہاں ہے، ہاتھ کی جگہ یہاں ہے، جس جگہ پہ ہے تبھی تو خدا نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے کتنا بہترین بنایا، آسمان بنایا اپنی تعریف نہیں کی، زمین بنایا تعریف نہیں کی، چاند سورج ستارے بنائے کچھ تعریف نہیں کی، ملائکہ بنائے تعریف نہیں کی، دریا چرند پرند بنائے تعریف نہیں کی، انسان بنا کر خود تعریف کر رہا۔ فتبارک اللہ، کیا کہنا خدا کا کہ جس نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے۔ اب یہ مخلوق اپنا چہرہ خود بھی بنے تو یہ اپنی مرضی ہے، میرا کچھ نہیں۔ صلوات پڑھے تو محمد مخلوق اور ہمارے آج کے زمانے کے جوان غرب کو دیکھ کر، ٹی وی کو دیکھ کر، پتہ نہیں سوشل میڈیا کو دیکھ کر، کبھی بال اس طرح، کبھی بال اس طرح، کبھی چہرہ اس طرح، کبھی چہرہ اس طرح۔ اب اپنی رونق کو خود خراب کرو تو تمہاری مرضی ہے، ورنہ خدا کو کہنا میں نے خوبصورت بنایا ہے، ہاں بہت خوبصورت بنایا نا۔ تو عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو جس کی جگہ اس میں رکھا جائے۔ تو چونکہ ہم نے اس جگہ کو سمجھا اور جس کی جگہ تھی اس کو اسی جگہ پہ مانا، تو ہمارے اصول میں عدل ہے۔ اور جنہوں نے جگہ کو سمجھا ہی نہیں، جو جس جگہ کے تھے ہی نہیں اس پر بٹھا دیا، تو وہ تو عدل کو تو نہیں مانیں گے نا، جو عدل کے خلاف ہی تو کام کیا ساری زندگی۔ صلوات پڑھے محمد والے زندگی عدل کے خلاف کام کیا ہے۔ اصول دین میں سب سے پہلا کیا توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کہو گے تو مسلمان بنو گے، ایسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ پیغمبر اکرم کے آنے سے پہلے یہ تھا کہ جو توحید کا اقرار کر دے وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب پیغمبر اکرم بنے تو اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں کہو گے تو مسلمان نہیں ہوگے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب توحید ہے
اور عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ عزیزان محترم ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سن لیجیے، ہضم کر لیجیے اس بات کو خدا را۔ توحید ولایت کے بغیر ناقص ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ توحید یعنی لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ کے بغیر ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ یعنی اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں علی ولی اللہ نہ ہو۔ پیچھے والے سمجھ رہے بات یہ ہے؟ لا الہ، ابھی آپ کو استدلال تو ہوا میں بات نہیں کر رہا آپ کی خدمت میں، ابھی مولا کا فرمان پڑھتا ہوں، توجہ چاہوں گا، لیکن پہلے سمجھیں لا الہ الا اللہ اس وقت مفید ہوگا، اس وقت فائدہ مند ہوگا کہ جب ولایت اہل بیت علیہ السلام اس کے اندر ہوگی، وگرنہ توحید کامل بولیے نہیں ہے۔ ایمان ہے یا نہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے میرے بھائی، اگر سوال ہوگا تو مجھ سے ہوگا، آپ سے تھوڑی ہوگا۔ آپ نے تو فقط ہاں ہوں کرنی، میرے ساتھ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ آپ گھبرائے تو مت نہ، ویسے تو پڑھنے والے سے پوچھا جائے گا نا، ٹھیک ہے پوچھ لیں گے، بعد میں جواب دیں گے، آپ تو اس وقت میرے ساتھ بولنا شروع کریں۔ ہاں، توحید لا الہ الا اللہ ولایت محمد و آل محمد کے بغیر ناقص ہے۔ توجہ جاؤ، ولایت کے بغیر توحید اس لیے ناقص ہے، جس نے ولایت کے بغیر توحید کو مانا وہ قاتل بھی بنا، داعش بھی بنا، طالب علم بھی بنا، وہابی بھی کرنے والا۔ اس میں لے کے جائیے گا، دو روایت پڑھتا ہوں، اپنی کتاب سے کچھ نہیں پڑھوا ہے، کتاب کا نام بھی دیتا ہوں، عالم سنی کا نام بھی دیتا ہوں، بہت جیت عالم ہے، اور خوبصورت بات کی ہے، شاید آپ نے نہ سنی ہو، شاید آپ نے سنی ہو تو مجھے معلوم۔ عزیزان محترم، جس کے پاس توحید ہے، اگر بتائیے یہ داعش و طالبان و القاعدہ یہ لا الہ الا اللہ کہتے نہیں کاٹ رہے؟ ہاں لا الہ الا اللہ کہتے کاٹ رہے ہیں نا، تو چونکہ ان کے پاس ولایت نہیں ہے اس لیے توحید نے ان کو بچایا نہیں، وہ قاتل بنے، ظالم بنے، لیکن جن کے پاس ولایت ہے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اور جب کوئی حملہ کرے تو دفاع کرتے ہوئے یا مار دیتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہے نا، ہم نے کسی کو مارا، ایک بندہ لے آپ نے مارا، ہمارے کتنے مارے گئے؟ جلوسوں میں بم، اولا میں جگہ، علماء کو مار دیا، ذاکرین کو مار دیا، نہ جانے کتنوں کو مارا۔ ہم نے کسی کو مارا؟ الحمدللہ آج تک نہیں مارا، ماریں گے بھی نہیں، لیکن ہاں جب حملہ کرو گے پھر حسن نصر اللہ جیسے بہادر موجود ہے وہ تمہاری نیندیں حرام کر دیں گے۔ حسن نصر اللہ جیسے تمہاری نیندیں حرام کر دیں گے۔ ہم بولتے کچھ نہیں ہیں، لیکن جب بولیں گے تو وہ نعرہ لگا کر چلتے ہیں، جو آگے ہی دیکھتا ہے پیچھے نہیں دیکھتا۔ تو توحید بغیر ولایت کے کامل بولیے نہیں ہے۔ آپ کہیں مولانا اتنی دیر سے آپ یہی بات کر رہے ہیں، استدلال تو پیش کر رہے ہیں، یہی ہے نا آپ کا دعویٰ، یہی نا، سنو، اگر یہی سننا ہے تو میری بات کے استدلال سنو، روایت آپ نے سنی ہے، واقعہ آپ نے سنا ہے، جب میں شروع کروں گا آپ خود بخود پہنچ جائیں گے، یہی میری دلیل ہے۔ امام رضا علیہ السلام رضا علیہ السلام کو جب مامون الرشید، پوری توجہ چاہو عزیزو، میری طرف ذہن ہے، امام رضا کو جب مامون الرشید نے لعنت اللہ علیہ اس خبیث نے مولا کو مدینے سے بلایا، زبردستی بلایا، امام چلے، اور اس ملعون نے یہ کہا اپنے ان لوگوں کو جن کو بھیجا تھا امام رضا بلانے کے لیے، کہا کہ جاؤ اور رضا کو ان جگہوں سے لے کے آنا جہاں شیعہ آبادی نہ ہو، اس لیے کہ شیعہ آبادی سے گزرے
تو پھر وہاں سے امام رضا علیہ السلام کو نکالنا مشکل ہوگا، چونکہ شیعہ موجود ہیں. یعنی اسے بھی معلوم ہے حکومت ابھی اس کے ہاتھ میں ہے، اختیار ظاہری اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ شیعوں کے دل میں اس امام کی محبت کتنی ہے. اگر وہاں سے گزرا یہ مولا تو پھر میرا اختیار بھی کام نہیں کرے گا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن خدا شاہد ہے، تاریخ یہ کہتی ہے عزیز و جوانوں کہ جہاں جہاں سے امام رضا کو گزارا گیا نا، وہ شیعہ آبادی نہیں تھی، شیعہ آبادی نہیں تھی. وہ ایسی جگہوں سے لے کے گئے کہ جہاں کوئی بھی شیعہ نہیں تھا. لیکن تاریخ امام رضا اٹھا کر دیکھو، جہاں جہاں سے امام رضا گزرے اس شہر کے تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. شیعہ نہیں تھے، سارے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرتے رہے کہ امام رضا آ رہے ہیں، رسول کا نواسہ آ رہا ہے، رسول کا بیٹا آ رہا ہے. ہر جگہ بڑا استقبال ہوا، شاندار استقبال ہوا. توجہ چاہوں گا، شاندار استقبال. چلتے 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 امام رضا کہاں پہنچے؟ نیشاپور. کہاں پہنچے؟ نیشاپور. آپ نے دیکھا ہے نا، جو گئے ہیں جو نہیں گئے خدا ان کو نصیب فرمائے. نیشاپور میں امام رضا کے چند معجزے جو آج بھی معجزہ موجود ہیں. ایک تو وہ پانی نہیں تھا، امام نے کنویں سے پانی نکالا، آج بھی موجود ہے. اللہ اکبر. اہل بیت کا معجزہ پہ ختم نہیں ہوتا. یہ معجزہ الہی ہے. نیشاپور میں پہنچے، بہت بڑا اجتماع. میں سمجھا کیا رہا ہوں، توحید کے بغیر، ولایت کے بغیر توحید نہیں، ہاں ناقص. امام پہنچے، اب وہاں پر تقریباً فرماتے ہیں 1,00,000 سے مجمع زیادہ تھا. کتنا؟ 1,00,000 سے مجمع زیادہ تھا. اور ان 1,00,000 میں شیعہ بہت ہی کم 5-6 سے بس، اس سے زیادہ. باقی سارا مجمع غیر شیعی تھا، شیعہ نہیں تھے، اپنے نہیں تھے. اتنا کہتے امام کے اپنے محب تھے، لیکن امام کے اس طرح اپنے نہیں تھے. 1,00,000 کا مجمع ہے. سب نے کہا امام رضا کو دیکھ کر، یا ابن رسول اللہ، ہم آپ سے ایک حدیث رسول خدا کی سننا چاہتے ہیں جو ہم نے نہ سنی ہو، ہمیں وہ حدیث سنائیے. امام رضا نے کہا ٹھیک ہے میں سناتا ہوں. امام اس سواری پہ تھے، اترے وہاں سے، ممبر پر آئے، جو بھی اس وقت کا ممبر تھا. امام ممبر پر آئے، 1,00,000 سے زیادہ لوگوں، پوری توجہ دیکھو، میری جانب دیکھو میرے عزیزوں، 1,00,000 سے زیادہ مجمع تھا. امام سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آپ ایک حدیث سنائیے رسول خدا سے. اب جب بتائیے، جب امام بتائیں گے تو ان لوگوں کی توجہ امام کی جانب ہوگی یا نہیں؟ پورا وجود امام کی طرف ہوگا، سارے کان امام کی طرف، ساری آنکھیں امام کی طرف، اور لوگوں نے قلم اور کاغذ اٹھایا ہوا ہے. ابھی امام رضا حدیث بیان فرمائیں گے اور ہم اس کو لکھیں گے. امام رضا نے پتہ کیا فرمایا؟ امام رضا نے فرمایا، میرے بابا موسی کاظم نے فرمایا. موسی کاظم نے امام صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن، امام علی، رسول خدا، جبرائیل خدا. سند دیکھ رہے ہو کتنی خوبصورت سند ہے. ہاں، اسی لیے میرے جوانوں یاد رکھنا جملہ، اسی لیے اس روایت کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. ذہب یعنی سونا، گولڈ. یہ وہ روایت ہے جو گولڈ سونے سے لکھنے والی ہے. یعنی اس روایت کا راوی کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے، سب معصوم ہیں. خدا تک بات جاتی ہے. قال اللہ تبارک و تعالی. باہر والے سنے کیا حدیث فرمائی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو لا الہ الا اللہ
کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کہا امام رضا نیچے اترے. سوال، مولا یہ کون سی بات آپ نے کر دی؟ یہ 1,00,000 کا مجمع آپ سے حدیث سننا چاہتا، وہ جو انہوں نے نہیں سنی. یہ تو لا الہ الا اللہ تفلحو ہر نبی کا مقصد تھا. اس میں نیا کیا ہے؟ بولو عزیزو، نیا کیا ہے؟ 1,20,000 سب تعجب سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے پوچھا کچھ، بتایا کچھ. امام چلے اپنی سواری پہ بیٹھ گئے. سارے حیرانگی سے، توجہ سے، مکمل وجود سے امام رضا کی سواری کو طرف دیکھ رہے ہیں. ہوا کیا ہم سے؟ ہم نے کیا پوچھا؟ بتایا کیا؟ اب امام یہی تو چاہتے تھے، امام یہی تو چاہتے تھے. میرے عزیز جن کو بولنے کی عادت نہیں ہے تھوڑا بولی. ہاں، امام یہی تو چاہتے تھے کہ ان کے سانس بھی رک جائے، پھر میں وہ حدیث کا جملہ پورا کروں جس کی اہمیت کا پتہ چلے. سواری پہ بیٹھے، تھوڑی سواری آگے چلی، سواری کو روکا. سواری کو روک کر امام نے ہماری کا پردہ ہٹایا. جیسے پردہ ہٹایا، پردہ جیسے ہٹایا تو لوگ سب متوجہ ہوئے. کیا یہ امام رک کیوں گئے؟ یہ کیوں رک گئے امام رضا علیہ السلام؟ ایک بات کہنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کیا کہا؟ ہاں، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. یہ جملہ کامل یہ ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. خدا کہہ رہا ہے وَمَن دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا. عذاب سے بچنا ہے تو لا الہ الا اللہ کا توحید کے پرچم کے نیچے آ. ٹھیک ہے نا؟ یہ امام نے پہلے پورا جملہ کہا. اب جب سواری کو روکا، سر باہر نکالا، سارے لوگ متوجہ ہوئے. اب امام نے دیکھا وقت ہے، اب وقت ہے، اب یہ جملہ کہوں تو یہ بھولیں گے نہیں. امام نے فرمایا جو میں نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشرطها و شروطها. یہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید کے پرچم کے نیچے آنا شرائط کے ساتھ ہے، کنڈیشن کے ساتھ ہے. وہ انا من شروطها، اور میں ان شرائط میں سے ایک ہوں. یعنی یہ لا الہ الا اللہ تمہیں اس وقت بچائے گا جب ولایت کے پرچم کے نیچے آؤ. ولایت کے پرچم کے لیے امام رضا فرما رہے ہیں جب ولایت کے پرچم کے نیچے آؤ گے تو لا الہ الا اللہ حصنی بنے گا. دلیل مل گئی کہ ولایت کے بغیر توحید. بات آپ تک پہنچ گئی انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ گئی کہ ولایت کے بغیر توحید ناقص ہے. یعنی وہ توحید فائدہ اور یہ نہیں پہنچائے گی جب تک ولایت کا سایہ نہ ہو. ولایت ہی ہمیں بتائے گی کہ توحید کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئیے دوسری بات، اب پوری توجہ چاہوں گا. یہ حدیث جو میں آپ کی خدمت میں کلام پڑھ رہا ہوں، یہ جو ایک عالم سنی کا ہے، یقین رکھیں شاید اس بیان پر بعض لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ کہیں یہ تو غلوب ہو گیا، لیکن غلوب ہے نہیں. صحیح نا؟ اگر ہم کو کہتا غلوب کر دیتے آپ، یہ عالم سنی کہہ رہا ہے، ذرا غور فرمائیے اس بات پر. عالم سنی کا نام ہے
آلوسی. کیا نام ہے؟ آلوسی. اس کی تفسیر ہے روح المعانی. روح المعانی. روح المعانی تفسیر ہے عالم سنی علامہ آلوسی. علامہ آلوسی فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں کیا کرتا ہے؟ زکات دیتا ہے. تمام مفسرین تمام مفسرین نے فرمایا ہے ہذہ الآیہ نزلت فی شأن علی بن ابی طالب. یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. مسلک تشیع مکتب اہل بیت علیہ السلام دلیل کے طور پر اس آیہ شریفہ کو پیش کرتا ہے کہ رسول خدا کے بعد جو منصب امامت پر آئے گا، جو ولی ہوگا، جو جانشین ہوگا، جو خلیفہ بلا فصل ہوگا، وہ امیر المومنین ہے. ٹھیک ہے نا؟ خلیفہ بلا فصل کی دلیل ہمارے پاس ان روایات کو جو بیان کر چکا، ان کے علاوہ یہ آیت شریفہ ہے. آیے ولایت کیسے ہے؟ علامہ ولی کو بلا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ شیعہ لوگ اس آیت کو علی کرم اللہ وجہ، میں نے کہا علی کرم اللہ وجہ، کون کہہ رہا ہے؟ آلوسی. اہل سنت ہے نا. میں مسلمان سے پوچھو، میں پنجاب کی اسمبلی سے پوچھوں، ان ارکان سے پوچھو، جب تم خود علی کو کرم اللہ وجہ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے ہیں، بات سمجھ آئی؟ کچھ نہیں ہے. تم خود کرم اللہ وجہ کہتے ہو علی پر آ کر، اور ہمیں کہتے ہو سب کو رضی اللہ کہو. ہاں ہم کیسے کہیں گے رضی؟ آپ تو علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن آپ علی کے نام پر آ کر کرم اللہ وجہ کہتے ہیں. میرے دوست اب اس یہ دلیل خود ہے، ہم کیا کہیں؟ ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں، چونکہ درود و صلوات بنے ہی محمد و آل محمد کے لیے ہیں. علامہ آلوسی کہتے ہیں، غور فرمائیے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس میں شک نہیں ہے علی کے بارے میں، لیکن شیعہ اس آیت کو علی کی امامت کے لیے بیان کرتے ہیں کہ علی پیغمبر کے بعد بلا فصل ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے. سن لو مجھے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہماری نظر میں علی چوتھا خلیفہ ہے. لیکن شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت علی کی امامت کی دلیل ہے، اس کا وہ انکار کر رہا ہے، اس کو نہیں مانتا. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے ہاں اس آیت سے علی کی ان مقامات عالیہ کو ثابت کیا جا سکتا ہے. علی ابن ابی طالب کی ولایت تکوینی کو ثابت کیا جا سکتا ہے. علی واسطہ فیض ہے اللہ اور بندوں کے درمیان، اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. علی وسیلہ ہے خلائق کا اور خدا کے درمیان کا. آئی سمجھ میں؟ ایک بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. علی کی امامت اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی علامہ آلوسی کے مطابق، لیکن وہ کہتے ہیں علی کی مقامات معنوی، علی کا وہ مقام جو بہت بلند ہے، وہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. پوچھتے ہیں علامہ آلوسی بتائیے کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ علی اور محمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم اور امیر المؤمنین، غور فرمائیے میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو بہت ہی نازک ہے. پیغمبر اکرم اور علی علیہ السلام کا مصدر ایک ہے، یعنی علم لینے کا ایک مصدر ہے.
خدا بند متعال سے جتنا کچھ ملتا ہے وہ ایک ہی مصدر جہاں سے ہی لیتے ہیں. آج تک ہم کیا کہتے تھے، اور ہم آج تک یہ ندید علامہ آلوسی کہہ رہے ہیں، ہاں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول خدا سے ہے. یہ کہتا ہے کہ علم رسول سے علی پہ منتقل ہوا، اور جتنی صفات ہیں جو کچھ ہے علی سے اور پیغمبر سے کس کو ملا؟ علی کو ملا. ایسے ہے نا کہ ہم کہتے ہیں علامہ آلوسی اہل سنت کے عالم کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. علامہ آلوسی کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اور علی کا مصدر ایک ہے. اللہ اکبر. اللہ سے محمد بھی لیتے ہیں، اسی وقت علی بھی لیتے ہیں. کیا میں سمجھایا نہیں؟ دیکھو یہ میں نے کرا، یہ ہضم کرنا بات، یہ علامہ آلوسی کہہ رہے ہیں، روح المعانی میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب دے رہا ہے تو اس وقت محمد بھی وہاں سے لے رہے ہیں، علی بھی وہاں سے لے رہے ہیں. بہت بڑی بات ہو گئی یا نہیں؟ بولو یار بولو نا، بہت بڑی بات ہو گئی یا نہیں؟ آج تک سنی تھی، آج تک یہی تھا کہ یہاں سے وہاں جاتا ہے. لیکن سنی عالم کہتا نہیں، مصدر وہ ہے. فرمایا کیوں؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے خود پیغمبر نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہے، دو نور نہیں ہے، ایک نور ہے. تو ایک نور کا مصدر ایک ہوتا ہے، مصدر دو نہیں ہو سکتے. یہ دلیل ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ مصدر دونوں کا ایک ہے. سمجھ میں آیا علی یا نہیں؟ ہاں، جو کچھ پیغمبر کے پاس ہے وہی علی کے پاس ہے، دونوں نے وہاں سے لیا ہے. سلام پڑھے محمد علیہ. علامہ آلوسی پھر ایک بات کرتے ہیں، پوری توجہ چاہوں گا، بات اتنی کام کی اس لیے آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے. ہمارے بھی ایک عالم سنی شیعہ عالم ہے جن کا نام ہے محدث نوری، اور خطا ہے انسان سے ہو جاتی ہے. ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، یعنی قرآن میں کچھ چیزیں تھی جو ابھی نہیں ہیں. دوسرے الفاظ میں ایسے کہوں اعوذ باللہ قرآن ناقص ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں استدلال سے ثابت ہو چکا ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کامل ہے، یہ وہی قرآن ہے جو جبرائیل نے اللہ کے حکم سے قلب محمد پہ نازل کیا ہے. ٹھیک ہے. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن میں کم و زیاد ہوا ہے، وہ فرماتے میں مانتے نہیں. ہاں میں مانتا نہیں ہوں. پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ اب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سن کیسے رہیں. کیسے نہیں مانتے؟ آپ کے پاس دلیل کیا؟ فرماتے ہیں اس لیے میں نہیں مانتا، یہ ہو نہیں سکتا. اور فرمایا یہ ہو نہیں سکتا علی موجود ہوں، یہ ہو نہیں سکتا علی موجود ہو اور کسی کی یہ مجال کہ قرآن میں کم و زیاد کرے، اور اگر کرنا چاہے اور علی خاموش بیٹھے، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وارث قرآن علی ہے، وارث کے ہوتے ہوئے قرآن میں تبدیلی نہیں آ سکتی.
ہوتے ہوئے قرآن میں تحریف ہو جائے، علی کے ہوتے ہوئے دین میں تحریف ہو جائے، علی کے ہوتے ہوئے شریعت بدل جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ، لیکن علامہ آلوسی نے بھی اپنی تفسیر میں اس حق کو بیان فرمایا ہے۔ مقام علی سمجھ میں آ رہا ہے؟ عظمت علی ابن ابی طالب درک فرما رہے ہیں۔ ہاں آئیے، ولایت مہم چیز جو مسلک تشیع میں ہے اور ان میں نہیں ہے، مسئلہ ولایت ہے۔ اور فرمائیے عقیدہ ولایت میں عقائد پہ آ گیا۔ سب سے پہلا عقیدہ جو ہمارا ہے اور دوسرے مسالک میں نہیں ہے، وہ عقیدہ ولایت ہے۔ کیا ہے؟ ولایت۔ اور فرمائیے پورے جماعت خاص طور پر ولی، ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولی کے دو معنی ہیں۔ ولی کے لغت میں معنی ہے محبت اور مدد کرنے والا، ٹھیک ہے؟ ولی مولا سے نکلا۔ یہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا، من کنت مولا فہذا علی المولا، ہاں کہا تو تھا، اس کو تو جھٹلا نہیں سکتے، اس کو کہاں جھٹلائیں؟ کہا اس کو نہیں جھٹلا سکتے تو معنی میں تحریف کر دیں۔ کہا تو ہے، ہم کب کہہ نہیں کہا، لیکن یہ مولا کے معنی دوست ہے۔ اچھا تو کیسے دوست بھائی؟ دوست کی معنی ہے ضرور، ہم نہیں کہتے المحب ولی کے معنی دوست ہیں لغت میں، لیکن آگے پیچھے بھی دیکھو نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات سے الی النور، اللہ ولی ہے، تو کیا ولی کے معنی دوست ہیں؟ اللہ ولی ہے، ولی کے دوست نہیں، اللہ ولی ہے یعنی سرپرست ہے، اللہ ولی ہے یعنی حاکم ہے، یہ معنی بنتی ہے نا۔ لغت میں ہے کہ ولی کے معنی محب اور نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے ہیں۔ صحیح ہے؟ میں تھوڑا گفتگو کو علمی کرنا چاہتا ہوں، زیادہ علمی۔ اور اس ولی کو اصطلاح میں جو مشہور ہے کیا کہتے ہیں؟ ولی کی معنی ہے، ولایت کی معنی ہے تصرف کرنا۔ کیا کرنا؟ تصرف کرنا کسی چیز پر، یعنی وہ چیز جو عام لوگ نہ کر سکتے ہو، وہ ولی ان کاموں میں تصرف کر سکتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ولایت اصطلاح میں مشہور ولی اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا میرے بھائی؟ ایک سوال پڑھ دیں محمد عالم۔ اس ولایت کو ایک آیت پہ ختم کرو انشاءاللہ۔ اس ولایت کے دو روپ ہیں، دو طریقے کی ولایت ہے۔ ایک ولایت یہ ہے احکام شرعی میں تصرف کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ باطل ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہیں کہتے ہیں احکام فقہ۔ فقہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پاک ہے، یہ نجس ہے، یہ صحیح ہے، یہ باطل ہے، ایسے ہوتا ہے نا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اس ولایت کو کہتے ہیں، میں نے بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں، اس ولایت کو جو تصرف ہو احکام میں، اس ولایت کو کہتے ہیں ولایت تشریعی۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو میرے بھائی سارے بولو، ولایت تشریعی۔ ولایت تشریعی یعنی تصرف شریعت میں، احکام میں، معصوم نبی اور نبی کے ورثاء جانشین شریعت میں تصرف کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حلال حلال، وہ کہتے ہیں حرام حرام، صحیح صحیح، جائز ناجائز سب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ولایت تشریعی۔ اور ایک ولایت ہے کہ جو تکوینی ولایت ہے۔ تکوینی ولایت کہتے ہیں اس ولایت کو کہ جو وجود میں ہو، کون میں ہو۔ اب کہ مولانا آپ نے تو بہت سب جملے استعمال کر دیے، تو اس لیے کیے تھا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ پتہ نہیں کیا پڑھا۔ اب آسان کر دیتا ہوں، ولایت تکوینی اس ولایت کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ کام جو عادی انسان نہ کر سکے، مثلا زندہ کرنا، موت دینا، سورج پلٹانا،
چاند کے ٹکڑے کرنا، سنگریزوں کا کلمہ ہاتھوں میں پڑھنا، درخت کے ٹکڑے ہو کر آدھا آنا آدھا رک جانا، جانوروں کا گفتگو کرنا، شیر قالین والے کو بلا لینا، قالین والے شیر کو بلا لینا، ہرن کو پناہ دینا، ضامن آہو بننا، سانپ کا علی کی خدمت میں آ کر سوال کرنا۔ تمام اصحاب بیٹھے تھے، ایک سانپ گزرا، ڈر گئے، سانپ ابھی بھی آئے گا میں آپ سے پہلے جاؤں گا، آپ جانے آپ کا کام جانے۔ ایسے ہوگا بھائی، سب کو اپنی اپنی جان بچانی، میری جان میں تھوڑی آپ بیٹھا رہوں گا کہ آپ کو بچاؤ، میں سب سے پہلے چلا جاؤں گا، لیکن علی ممبر میں بیٹھے توجہ چاہوں گا، باتیں آتی ہیں تو سنتے جاؤ اور اپنے دلوں کو نورانی کرو تو مزہ آئے گا۔ اگر ان باتوں سے دل نورانی ہو اور جب بستر پر جاؤ یا علی کہہ کر سو جاؤ تو ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ خدا کی قسم کر کے تو دیکھو نا، پھر جب وہاں ثواب ملے نا پھر مجھے دے دینا، اگر آپ نمٹ لینا چاہتے تو وہاں آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے خدا یہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے کیا نہیں ہے، کہاں سے دے دیا؟ خدا نے کہا ہاں تو نے کسی کی بات سن کر بستر پہ جا کر ایک مرتبہ یا علی کہہ کے سو گیا تھا، ہم نے علی کے نام کے صدقے میں ساری رات ملائکہ کو کہا ساری رات کا لکھتے نے کیا، یہ خواب میں سانپ دیکھ رہا، بچھو دیکھ رہا، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا خواب میں، لیکن تم اس کی عبادت لکھتے رہو تو جو ملا ایک یا علی سے مل جائے۔ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اب اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو میرے بھائی اور تو آپ کو میں ذکر کیا دوں؟ میں تو ذکر وہ دوں گا جس کا آخرت میں فائدہ ہو۔ ہم پیسے والوں تو ذکر دیتے نہیں، اگر ہوتا تو میں پہلے کرتا۔ آئی سمجھ میں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک یا علی، انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی عبادات میں کتنا اضافہ ہوگا اور ملائکہ لکھتے رہیں گے۔ ایک سلام پڑھ دے مولا علی علیہ السلام۔ سانپ آیا، لوگ ڈر گئے، بیٹھے تھے سب، بیٹھے تھے، اب کس کا نام لے، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ سانپ علی نے کہا اس کو جگہ دو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہتا، اس کا میرے ساتھ کام ہے۔ آیا علی علیہ السلام کے ممبر کے پاس نزدیک ہوا، علی کے کان کی طرف اپنی زبان لے گیا، چہرہ کچھ کہا، پھر علی نے اس کے کان میں کچھ کہا، کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا، توجہ چاہوں گا، ولایت تکوینی سنو، کسی کو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا۔ اس نے علی سے کہا، اس نے علی نے اس سے کہا، نیچے اترا چلا گیا، سب نے کہا یا علی کیا کہہ رہا تھا، ہمیں تو بتاؤ تو صحیح، یہ کون سی منزل تھی، کیا تھا یہ؟ کہا دیکھو میں ولی ہوں، میں حجت ہوں، میں حجت ہوں، سب پر حجت ہوں، میں فقط انسانوں پر نہیں، میں سب میں حجت ہوں۔ فرمایا اجنہ کی مخلوق تھی، ان میں کوئی فقہی مسئلے میں اختلاف ہوا، یہ جن تھا جو مسئلے کا حل پوچھنے آیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ جن تھا جو مسئلہ پوچھنے آیا، میں نے اس کو جواب دیا۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو ولایت تکوینی کا مالک ہو، آنے والا سانپ ہے یا آنے والا سانپ کی شکل میں جن ہے، جس نے سانپ کے 2 ٹکڑے بچپن میں کیے ہو۔ اگر وہ سانپ کو نہ پہچانے تو کون پہچانے گا؟ اسے کہتے ہیں کیا؟ ولایت تکوینی، کون میں تصرف، وجود میں تصرف، ان چیزوں میں تصرف جس سے عام انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مردہ مارتا اور زندہ کون کرتا ہے؟ یحیی و یمیت کون ہے؟ بولو، اللہ ہے نا، یحیی و یمیت اللہ ہے۔ شک ہے آپ کو؟ اللہ مارتا، اللہ زندہ کرتا ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟
بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. زمین سے دانا کیسے اگتا ہے؟ بإذن اللہ. سارے کام اللہ کے ہے نا. وہ تمام چیزوں کا مالک ہے نا. ہے یا نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے؟ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے. مالک حقیقی وہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. ولی کے معنی مالک کے بھی ہے یا نہیں؟ ولی کے معنی مالک ہے یا نہیں؟ ہاں. مثلا آپ اپنے بچے کی ولی ہے یا نہیں؟ بچے کے ولی ہے نا. اب ولی آپ اپنے بچے کے ہیں تو آپ کو تصرف ہے نا کہ اس بچے کا جو پیسہ آپ کے پاس ہے آپ جس طرح چاہیں اس کی ضرورت کے مطابق خرچ کریں. تصرف کر سکتے ہیں نا. کوئی روک سکتا ہے آپ کو؟ نہیں روک سکتا نا. بس آپ کی ہماری ولایت اتنی ہے اور جو کائنات کے مالک ہیں ان کی ولایت نہ جانے کتنی دور ہے. بس یہاں سے سمجھ جائیے. ہاں سب چیزیں اللہ کرتا. شک ہے آپ کو؟ نہیں ہے نا. اب میں آپ سے پوچھوں انسان کی جو پیاس ہے، بس یہ آخری جملہ ہے، آیت رہ گئی کل پڑھوں گا چونکہ مسائل کی رات ہے اور پھر مسائل زیادہ لمبے ہو جائیں گے تو آپ کا وقت جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کل وہ آیات پڑھوں گا عزیزان. آج میری مثال سن لیجیے. اللہ نے یہ تقریب ذہن کے لیے میرے جوانوں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، سب پڑھے لکھے لیکن جوان جلدی شاید اس کو سمجھ. اللہ نے پیاس رکھی ہے یا نہیں؟ ہمیں جو پیاس لگتی ہے آتش، یہ کس نے رکھی ہے ہمارے اندر؟ بولو سب بولو. ہماری فطرت میں ہے نا. ہماری فطرت میں ہے نا. یہ ہم سے جدا ہو سکتی ہے؟ اصل آپ کہیں گے ایک انسان ہے جس کو پیاس لگتی نہیں ہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں. آتش انسان کی فطرت میں ہے. جوع بھوک انسان کی فطرت میں ہے یا نہیں؟ ہے نا. یعنی پیاس اللہ نے ہمارے اندر رکھی، بھوک اللہ نے ہمارے اندر رکھی. دونوں چیزیں رکھی نا. اب مجھے بتاؤ اس پیاس کو اور بھوک کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ دو. ایک تو یہ ہے کہ پروردگار خود کوئی ایسا نظام کرے کہ جو ہمیں پیاس لگی ہے وہ پیاس ختم ہو جائے. خود کچھ ایسا کر دے. کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ بولو. کر سکتا ہے نا. قادر تو ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. شاید میں بات سمجھا سکوں انشاءاللہ. ان اللہ علی کل شیء کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. یعنی بیٹھے بیٹھے ہمیں پیاس لگی انسانیت کو، خدا نے کچھ ایسا کیا کہ پیاس ختم ہو گئی. پانی نہیں پیا ہم نے لیکن خدا نے ہماری پیاس کو، اس آتش کو مرتفع کر دیا، ختم کر دیا. اسی طرح بھوک ہے. بھوک ہے. اب بھوک لگی، ہم نے کچھ کھایا نہیں، پروردگار کچھ ایسا نظام بنا دے ہمارے لیے کہ بغیر کھائے خود بخود ہماری بھوک ختم ہو جائے. کر سکتا ہے نہیں؟ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. آیا ایک ہے کر سکتا ہے اور ایک ہے کرے گا. دو چیزیں. ہاں دو چیزیں سمجھے گا. کر سکتا ہے ہاں سب کچھ کر سکتا ہے. انکا علی کل شیء قدیر سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آیا کرے گا؟ ہرگز. توجہ چاہوں عزیزانو. کر سکتا ہے شک نہیں ہے. آیا کرے گا یا کیا ہے؟ آج سے کیا پروردگار عالم نے؟ بولو. آج تک ایسا ہوا کسی کو پیاس لگی ہو بغیر پانی پیے انسان نے پیاس ختم ہو گئی ہو؟ کیا خدا نے کبھی؟ بولو صحیح یار. اگر کسی کے ساتھ یہ معجزہ ہوا بتا دے تو ہم اس کا ہاتھ چوم لیں گے. نہیں ہوا نا. پانی پیتے ہیں تو سب چیزیں ہوتی ہیں. یعنی پتا چلا کر سکتا ہے، کیا نہیں ہے. ایسے نا. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نے وسائل اور اسباب بنائے ہیں. وسائل اور اسباب بنائے. وہ کہتا ہم نے ساری دنیا کا نظام اسباب پر رکھا ہے. مسبب الاسباب میں ہوں. نظام چلتا ہے اسباب پر، سبب پہ چلتا ہے. توجہ چاہوں گا. اولاد میں نے دینی ہے لیکن سبب ماں باپ ہوں گے. سارا نظام اسباب پر ہے. یہ الگ چیز ہے کہ میں نے اپنی قدرت بھی دکھانی تھی تاکہ کچھ بھی نہ ہو. اگر کچھ بھی ایسا نہ ہوا ہو تو شاید کوئی کہے خدا میں قدرت ہی نہیں. اگر قدرت ہوتی تو کچھ کر بھی دیتا نا، ہمیں پتا چلتا. تو خدا نے کہا نہیں، میں قدرت بھی رکھتا ہوں، کر کے بھی دکھاتا ہوں،
اور لیکن باقی سب اسباب پہ رکھتا ہوں. اپنی قدرت دکھائی. ماں باپ کے بغیر آدم و حوا کو پیدا کیا, باپ کے بغیر عیسیٰ کو پیدا کیا, اور اس کے علاوہ سب کو اسباب کے ذریعے سے پیدا کیا. تو بتائے نظام کائنات اسباب پر ہے, ایسے ہے نا, اسباب پر ہے. تو عزیزان محترم, ابھی اسباب میں پانی ہماری پیاس کو بجھاتا نہیں بجھاتا, کھانا ہمارے غذا کو, ہمارے بھوک کو ختم کرے گا نا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پانی کو پینے سے ہماری پیاس ختم ہوتی ہے؟ سوچیے, جواب دیں نا, آپ کے امتحان ہے. پانی میں نے پیاس لگی, گلاس پانی میں لیا اور پانی پیا, پیاس ختم ہو جائے گی؟ کیوں؟ پانی پیا ختم نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی نا. نہیں کیوں نہیں بھائی, پیاس لگی آپ کو, آپ نے گلاس لیا اور پانی پیا, آپ کی پیاس ختم نہیں ہوئی؟ ہو جائے گی نا بابر شاہ جی. قاضی پیا, پانی پیا, ختم ہوگی پیاس. لیکن فرماتے نہیں, پانی پیاس ختم نہیں کرتا جب تک خدا اس میں تاثیر نہ دے. لاکھ گلاس پی لے, اگر وہ تاثیر نہ رکھے تو یہ پیاس ختم ہونے والی نہیں ہے. لڑو مت, لڑو مت, صلوات پڑھے محمد علیہ. مجلس کے بعد بات یہی کہ میں تو کہہ رہا تھا نا, آپ سب ہاں کہہ رہے تھے, میں نہ کہہ رہا تھا, تو یہ جو کچھ ہے آپ ان کے لیے سب پڑھیں. جی ہے, دیکھیں صلوات پڑھے محمد آل محمد. اصل ہے پروردگار عالم نے جو تاثیر رکھی ہے, اگر وہ تاثیر اٹھا لے تو اس پانی میں شفا, اپنا شفا, تشنگی ختم نہیں ہوگی. کھانے سے اٹھا لے تو بھوک ختم. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں, باقی کل پڑھوں گا. تو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے, چونکہ ہم نے نظام سارا اسباب پر بنایا ہے, لیکن اسباب باذن اللہ کام کرتے ہیں. تو ولی ولایت تکوینی رکھتا ہے, لیکن باذن اللہ سارے کام کرتا ہے. علی, اہل بیت, انبیاء ولایت تکوینی رکھتے ہیں, باذن اللہ رکھتے ہیں. حدود فقط اتنی ہے, حدود فقط باذن اللہ کی ہے, باقی اہل بیت جو چاہے کر سکتے ہیں, جو چاہے کریں, لیکن باذن اللہ. اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے, اللہ نے انہیں یہ مثل دیا ہے. بس یہاں پر آ کر غالی میں اور ہمارے اندر فقط اتنا ہی فاصلہ ہے. وہ کہتے علی جو چاہے کرے, خود اپنی اجازت سے, منشا سے. ہم کہتے نہیں, علی جو چاہے کرے, کر سکتے ہیں باذن اللہ. جب باذن اللہ ڈال دو حدود ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر آ کر ایمان پکا ہو جاتا ہے, یہاں پر عقیدہ صالح ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. ایک سب مل کے بلند صلوات پڑھے امام صاحب. عزیزان محترم, پہلا عقیدہ شیعہ کا ولایت ہے. یہ ولایت کے میں نے ابتدائی الفاظ بیان کیے ہیں. اب اس ولایت تکوینی کو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مکمل کروں گا آیات الہیہ سے, روایات معصومین علیہ السلام سے, تاکہ انشاءاللہ واضح روشن ہمارے جوانوں پر ہو جائے کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں اس کا رتبہ, اس کا مقام کتنا بلند ہے. دلیل کے ساتھ ہم اسے تو مانتے ہیں, محبت میں, جذبے میں, شوق میں مانتے ہیں, اس میں شک نہیں ہے, لیکن جو دلیل کے ساتھ ہوگا نا وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. انشاءاللہ خدا میری اور آپ کی ولایت کو مضبوط کرے. بس علی علی کرو. ہاں
میں تو ہمیشہ کہتا ہوں علی علی کرتے رہو. جو علی کی معرفت رکھے گا وہ نماز خود پڑھے گا. شیعہ نمازی بے نمازی ہو نہیں سکتا نا، ایسا ہے نہیں. اب اگر آپ پڑھتے نہیں پڑھتے تو غفلت کرتے ہیں. خدا نے نماز کی طرف توجہ فرمائے. اگر میں یہ 4 باتیں کہوں گا آپ کو، تبلیغ پڑھنا ہے، تبلیغ بھی میرا فریضہ ہے، سیرت اہل بیت بھی پڑھنا میرے پر لازم ہے. شیعہ کبھی بھی بے نمازی نہیں ہو سکتا. علی کا ماننے والا بے نمازی سوال پیدا نہیں. اگر میرے جوانوں میرے بزرگوں کی غفلت ہے تو امیر المومنین سے توسل کرو، یا علی ہم پشیمان ہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم چاہتے ہیں نماز کی طرف جائیں، نہ جانے کون سی رکاوٹ پریشانی آ جاتی، ہم دور ہو جاتے. علی آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں عبادت کا شوق دیں. ایسا میں اب یہ نہیں کہ مولا علی ہاتھ نہیں پکڑے گا، مولا ہدایت دینے میں سپورٹ کر سکتے ہیں. بابا عزیزوں میرے جوانوں، نماز قضا مت کرو. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کا اگر امتحان لینا ہے تو اوقات نماز لو. وقت پر نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اگر وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے میرا شیعہ ہے، اور اگر نہیں پڑھ رہا میرا شیعہ محب ہے، شیعہ نہیں ہے. محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ محب اور شیعہ میں فرق ہے. آؤ ہم شیعہ بنیں، آؤ ہم اپنے کردار کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ پیر کو، اپنے اخلاق کو، اپنی معاشرتی زندگی کو، اپنی فردی زندگی کو، اپنی گھریلو زندگی کو امام زمانہ پسند بنائیں، علی پسند بنائیں. ایسا میں عزیز کہیں غفلت ہے توبہ کرو. شاید کوئی زندگی میں ایسا گناہ کر دیتا ہے انسان، لیکن نا امید مت ہو، یہ دروازہ معاف کرنے والا ہے. یہی جب آنسو آئے آنکھ میں فوراً دعا کرو، یا حسین یا حسین ہمیں بچا لو مولا، ہمیں عبادت کا شوق دو مولا، ہمیں آپ کی سیرت پر چلنے کی سعادت نصیب فرماؤ مولا. کیا سمجھتے ہیں امام حسین دعا قبول نہیں فرمائیں گے؟ کہیں گے ماتم دارو ماتم کرو، جتنی ماتم کرنی ہے کرو، بہت بڑی عبادت ہے ماتم کرنا، سینہ زری کرنا عبادت ہے. لیکن ماتم دارو نماز بھی پڑھو. ماتم دارو ایسا نہ ہو ساری رات ماتم جیسی عبادت کرو اور اس کے بعد صبح کی نماز قضا ہو جائے. مجھے نہیں معلوم پھر وہ ماتم بخشش کا ذریعہ بنے گی یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کہہ سکتا نہیں، لیکن نہیں معلوم. گریہ قرآن میری ماں بہنوں صبح سے شام تک الحمدللہ فرش عذاب بچھا کے گھروں میں فاطمہ کا تذکرہ فرماتی ہو. ایسا نہ ہو کہ اذان کے وقت ہو اور آپ کے گھر میں مجلس جاری ہو. ہرگز ایسا نہ کرنا، حسین ناراض ہو جائیں گے. پہلے نماز، اقامہ نماز، جس عبادت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے حسین نے کنبہ قربان کروایا، پہلے اسے اقامہ کرو، نماز پڑھو، پھر مجالس کو برپا کرو. یہ ہے عبادت. خاص میں اپنی ماں بہنوں سے نصیحت کرتا ہوں سے خدا را اپنے گھروں میں نماز کے وقت میں مجالس برپا نہ کرو. اس لیے فاطمہ زہرا راضی نہیں ہوتی. سیدہ وقت پر نماز چاہتی ہیں، وقت پر نماز. امید ہے اتنی ہی نصیحت ہم سب کے لیے کافی ہوگی، اور آپ سب نمازی ہیں اور زیادہ بہتر عبادت کرنے کی خدا اہل بیت کے ساتھ کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. سلام ہے حسین پر، سلام ہے حسین کے بیٹے علی اکبر پر، سلام ہے اولاد حسین پر، سلام ہے اصحاب حسین پر. علی اکبر پر 2 مرتبہ سلام کیا ہے. آپ نے بھی غور کیا سلام پر 2 مرتبہ. ایک مرتبہ نام لے کر السلام علی علیہ یا ابا عبداللہ حسین وعلا علی ابن الحسین یعنی علی اکبر، اور ایک مرتبہ وعلا اولاد الحسین، اولاد میں علی اکبر ہیں یا نہیں ہیں؟
ہے نا، تو 2 مرتبہ علی اکبر کو سلام کر رہے ہو تو اس سے پہچانو علی اکبر حسین کے نزدیک کتنا مظلوم ہوگا۔ آج شہزادہ علی اکبر کا تابوت اٹھنا ہے۔ آج میرے جوان میری امام بارگاہ کے اندر باہر جتنے مومنین بیٹھے ہیں، مومنات سن رہی ہیں، آج حسین کے کڑیل جوان کا ماتم کرنے آئے ہو نا۔ آج جوان آپ کی آنکھ میں آنسو تو خشک نہیں ہوگا نا، آج آپ کی آنکھ میں آنسو تو ہوں گے نا، آپ آزادہ رہو۔ آج علی اکبر کے صدقے میں اولاد اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کچھ طلب کر لو، انشاءاللہ علی اکبر کے صدقے میں خداوند متعال بہت کچھ دے گا۔ بڑے آرام سے چند مسائل کے جملے پڑھوں گا، لیکن آپ کے تصورات کربلا میں ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کو جب ذریعے امام حسین کے پاس جاؤ نا، ایک مرتبہ حسین کو سلام کرو اور پھر حسین کی پائنتی آ جاؤ جہاں علی اکبر دفن ہے، وہاں پر کہو السلام علی علی ابن الحسین، اے حسین کی لال علی اکبر ہمارا سلام۔ عجیب قول اللہ، کوئی غم نہ دے سوائے غم مسلم۔ ایک ذاکر نے امام حسین کے حرم میں مسائل پڑھے اور آ کر سو گیا۔ رات کو سیدہ زہرا کو خواب میں دیکھتا ہے، پوچھتا ہے بی بی کیا وجہ ہے، آپ ناراض لگ رہی ہیں، کو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا ذاکر تو آرام سے سو رہا ہے، میرا حسین قبر میں تڑپ رہا ہے۔ جوانوں اس طرح ماتم کرو کہ ام لیلا آپ سے راضی ہو جائے۔ میرا حسین قبر میں تڑپ رہا ہے۔ بیوی میں سے کیا کوئی غلط مسائل پڑھ دیے گا؟ نہیں، مسائل تو نے صحیح پڑھے ہیں، لیکن آج کے بعد میرے حسین کے ذریعے کے بعد اس طرح کھل کر علی اکبر کے مسائل مت پڑھا گا۔ یعنی آپ دیکھیں، آج بھی اگر کوئی علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہے، حسین ابن علی علیہ السلام قبر میں مولا کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں مولا ہوتے ہیں۔ اجر عمر اللہ، علی اکبر حسین کو بہت پیارے ہیں۔ جب نانا کو دیکھنا ہوتا ہے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہوتا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ سیرت میں مصطفیٰ، سیرت میں مصطفیٰ، اٹھے مصطفیٰ، بیٹھے مصطفیٰ، نماز پڑھے مصطفیٰ۔ علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ ہیں۔ اصحاب سارے شہید ہو گئے، سارے اصحاب شہید ہوئے۔ بنی ہاشم کا نمبر آیا، علی اکبر حسین کے پاس آئے، بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیں۔ حسین نے فوراً کہا، تمام مقاتل نے لکھا بالاتفاق، حسین نے فوراً علی اکبر کو اجازت دی کہ جاؤ بیٹا، سب سے پہلے بنی ہاشم میں تم نے شہید ہونا ہے، لیکن جاؤ ام لیلا اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ آئے ام لیلا کے پاس، اماں مرنے کی اجازت لینے آیا۔ ماں نے سر سے پیروں تک دیکھا، فرمایا اکبر بیٹا ماں سے مرنے کی اجازت؟ کہا ماں اجازت دے دو۔ ماں نے اجازت دی، کہا جاؤ اپنے پھوپھی زینب سے اجازت لے لو۔ زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے، کہا پھوپھی اماں ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ بیٹا کیا ہے؟ پھوپھی اماں منع نہ کرنا، بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دینے آیا ہوں۔ بی بی زینب نے اجازت دی، جاؤ اکبر خدا حافظ، خدا آپ سب پر رحمت نازل فرمائے۔ رونے والوں آج ام لیلا آپ سے خوش ہیں، آج ام لیلا آپ کو دعائیں دے رہی ہے۔ آئے
حسین کی خدمت میں آئے. بابا میں نے خدا حافظ کر لی, اماں سے اجازت دے لی, پھوپھی اماں سے اجازت دے لی. آگے آئے, سر پہ امامہ رکھا, تلوار دی, کہا اکبر بیٹا 2 قدم آگے چلو, 2 قدم پیچھے آئے. 2 قدم آگے گئے, 2 قدم پیچھے آئے. حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار گواہ رہنا اس کو بھیج رہا ہوں جو محمد کی شبیہ ہے. اکبر بیٹا اب جاؤ آخری ودا کر کے آؤ. علی اکبر خیمے میں آئے. سنو ودا علی اکبر. کربلا کے 2 ہی ودا تو سخت ہے, ایک علی اکبر کا ودا, ایک حسین کا ودا. اکبر خیمے میں آئے, ساری بیویاں ساتھ, اکبر درمیان میں. سب بیویاں کہہ رہی کہ چاند مرنے کے لیے جائے گا. مقاتل کہتے ہیں علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں, خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے, اٹھتا ہے گرتا ہے. پتہ چلا وجہ کیا ہے, کہ جب نکلنا چاہتے ہیں کبھی بی بی زینب آگے آ جاتی ہے, کبھی ام لیلہ آگے آ جاتی ہے, کبھی ام رباب آگے آ جاتی ہے. جب آخری مرتبہ نکلنے لگے, سنو گے, جب آخری مرتبہ نکلنے لگے 4 سالہ بہن آگے آئی. اکبر بھیا بہن کو بھی خدا اکبر نے سکینہ سے ودا کیا, خدا حافظ کیا. پیچھے بحرام ہے. علی اکبر آئے, یا امام زمانہ آپ کا حضور یہاں یقیناً ہے میرے مولا, مگر نہ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح مجلس پڑھ سکو. یا صاحب زمان قبول فرمائیے مولا, اللہ کو 1 مرتبہ. علی اکبر آئے, بابا خدا حافظ ہو گیا, دو جناب پہ بٹھایا. اکبر جاؤ خدا حافظ. سنو گے قدم کا جملہ سن لو, علماء پڑھتے میں پڑھ رہا ہوں. 1 مرتبہ سلجنا پہ بٹھایا. علی اکبر نے گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی تاکہ جلدی سے خیمے سے مقتل میں پہنچو. جتنی تیزی سے علی اکبر گھوڑا دوڑا کر جا رہے تھے, تھوڑی ہی دور گئے تھے, تھوڑی دور گئے تھے, پیچھے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی. اکبر نے گھوڑے کو روکا, پیچھے مڑ کر دیکھا, 60 سال کا بوڑھا حسین, 60 سال کا بوڑھا حسین اکبر کے پیچھے آیا. اکبر گھوڑے سے اترے, یا امام زمان, یا امام زمان, مولا آپ کی مجلس سن رہے ہیں, مولا آپ کا گریہ سن رہے ہیں, اس سے بہتر گریہ کیا ہو سکتا ہے یا صاحب زمان. مولا نے فرمایا اکبر جاؤ, جہاں تک ہو سکے مجھے دیکھتے جاؤ. علی اکبر گئے, مقتل میں پہنچے. حسین ٹیرے پہ کھڑے ہیں, فضا خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے. علی اکبر لڑائی کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں. 1 مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا. فضا نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا ابھی میرے اکبر کے سامنے ایک بہادر آیا ہے, میرا اکبر پیاسا ہے, جاؤ اکبر کی ماں کو کہو دعا کرے. اکبر کی ماں نے دعا کی, اللہ یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اکبر کو لیلا سے ملا دے. اصلی دعا ختم نہ ہوئی, علی اکبر واپس آئے. بابا سے ایک جملہ کہا, رونے والوں سنو, بابا سے ایک جملہ کہا, بابا ایک چیز مل جائے تو میں کربلا کا نقشہ بدل دو. بیٹا کیا چاہیے؟ بابا تھوڑا سا پانی مل جائے. بابا پیاس مار رہی ہے, بابا تشنگی نے مار دیا ہے. بابا دو روایات ہیں, ایک مقتل یہ کہتا ہے حسین نے اپنی انگوٹھی اتار کر دی, اے اکبر اپنی زبان کے نیچے رکھو. اور دوسری روایت یہ ہے جب اکبر نے پانی مانگا, حسین نے
اپنی زبان اکبر کی زبان میں لگائی. اکبر نے کھینچ لی کہ بابا یہ زبان تو زیادہ خوش ہے بابا. اجرکم اللہ. بابا بابا یہ زبان زیادہ خوش ہے بابا, آپ زیادہ پیاسے ہیں. باب الحوائج مجھے معاف کرنا, آپ کے سائے میں مسائل پڑھ رہا ہوں. باب الحوائج ایک مرتبہ حسین نے فرمایا جاؤ اکبر تمہارے جد تمہارا انتظار کر رہے ہیں. علی اکبر چلے, مقتل میں پہنچے, بس 2-3 جوڑوں کی زحمت و دعا کرو تابوت اٹھائیے گا. علی اکبر مقتل میں پہنچے, لڑائی کی, کلیوں کو واصل جہنم کیا, چاروں طرف سے حملہ ہوا. ایک ملعون نے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری, برچھی کا پھل توڑا. حسین کا صبر دیکھنا چاہتا ہوں. اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے, فرمایا السلام علیکم یا بتا. بابا بابا اکبر کا سلام. حسین ٹیلے سے زمین پر آئے. اکبر بیٹا میری بینائی ختم ہو گئی ہے. اکبر بیٹا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. یا اللہ بدو جملے مولا. حسین چلے اکبر کے بدن پہ پہنچے. اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے, پہنچے اکبر کو اٹھانا چاہا. جوان بیٹا کیسے اٹھائے؟ حسین نے کہا اکبر بیٹا اس سینے سے ہاتھ ہٹاؤ, میری گردن میں ڈالو, میں تمہارا بدن خیمے تک پہنچا دوں. اکبر نے کہا بابا یہ ہاتھ نہیں ہٹا سکتا. سنو گے جوانوں, میں یہ ہاتھ نہیں ہٹا سکتا. بیٹا کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ بابا ظالم برچھی کا پھل توڑ کر گیا, آپ کا صبر دیکھنا چاہتا ہے. حسین نے اکبر کو کربلا کی زمین پہ لٹایا, برچھی کے پھل پہ ہاتھ رکھا. دادا ابراہیم, دادا اسماعیل, آپ نے چھری چلانا چاہی, آگ پر پٹی مار دی, لیکن دادا حسین کا صبر دیکھو. نجف کی طرف رخ کیا, یا علی کہہ کے برچھی نکالی. برچھی کے ساتھ علی اکبر کا دل باہر آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اکبر کا بابا بھی بیٹھا تھا. تابوت آگے میرے ممبر چھوڑا. اکبر کا بابا ابھی بیٹھا تھا. کربلا سے قاصد مدینے سے آیا. حسین میں تیری بیٹی کا خط لے کر آیا ہوں. خط کھولا, لکھا تھا بابا اللہ میرے اکبر کی خیر کرے, اللہ میرے اکبر کی خیر کرے. اللہ حسین نے فرمایا اے سورا اکبر کا انتظار نہ کرنا. یا حسین
Amen.